ایک چھوٹے سے پاکستانی شہر میں ایک ذہین اور باہمت لڑکی ڈاکٹر سحر رہتی تھی۔ اس نے بہت محنت سے میڈیکل کی تعلیم مکمل کی تھی اور ایک بہترین ڈاکٹر بنی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے لوگوں کی خدمت کرنے کے، بیماریوں کا علاج ڈھونڈنے کے اور انسانیت کے لیے کچھ بڑا کرنے کے۔ جب اس کی شادی ہوئی تو سسرال والوں کو امید تھی کہ وہ ایک اچھی بہو بنے گی جو صرف گھر کے کاموں میں لگی رہے گی۔ ان کا خیال تھا کہ ڈاکٹر ہونا صرف ایک ڈگری کا نام ہے، اصل فرض تو گھر چلانا ہے۔ سحر نے کوشش کی کہ وہ گھر اور اپنا پیشہ ساتھ ساتھ چلا سکے، مگر ساس کا رویہ سخت ہوتا گیا۔ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، وہ اکثر کہتی تھیں۔ دل پر پتھر رکھ کر سحر نے اسپتال جانا چھوڑ دیا۔ اس کے ہاتھ میں جو علم اور ہنر تھا وہ اب صرف کچن اور جھاڑو پوچے میں لگا دیا گیا۔ پھر ایک دن قدرت نے ایک نیا موڑ لیا۔ سحر کی ساس کو ایک نایاب قسم کے کینسر کی تشخیص ہوئی جس کا علاج بہت مشکل تھا۔ پورے خاندان پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ گھر کے سب افراد مایوس تھے۔ شہر کے بڑے ڈاکٹرز نے بھی ہاتھ الفاٹے لیے۔ تبھی خاندان کے ایک بزرگ چچا جان، جو خود ایک ریٹائرڈ پروفیسر تھے، نے خاموشی سے سحر کی طرف دیکھا اور کہا، ہم نے اس بچی کو وہ کرنے سے روکا جس کے لیے خدا نے آسی پیدا کیا تھا۔ آج اگر ہم نے اس کا علم برباد نہ کیا ہوتا تو شاید ہماری بہن کی زندگی بچ سکتی تھی۔ یہ بات سب کے دل میں اتر گئی۔ سحر نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اپنے ساس کے لیے ریسرچ شروع کی، عالمی جرائد پڑھنے لگی، مختلف اسپیشلسٹ سے رابطہ کیا۔ اس کی محنت رنگ لائی۔ اس نے ایک ایسا علاج تجویز کیا جو تجرباتی تھا، مگر ساس کی حالت دن بہ دن بہتر ہونے لگی۔ ساس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اب وہ پچھتاوے کے تھے۔ بیٹی، تاب صرف ہماری بہو نہیں، پورے جہاں کے لیے ایک روشنی ہے۔ ہم نے تمہارے راستے میں رکاوٹ ڈالی، مگر اب تمہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سحر نے دوبارہ اسپتال جانا شروع کیا، تحقیق میں بھی حصہ لیا، اور جلد ہی ایک بڑی میڈیکل ٹیم کا حصہ بن گئی۔ کہانی کا پیغام سادہ مگر گہرا تھا۔ اگر ہم ذہین دماغوں کو ان کے اصل مقصد سے نہ روکیں تو شاید اس دنیا میں درد، بیماری اور محرومی کچھ کم ہو جائے۔